آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ درخواست ضمانت پر نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی اٹک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر، نعیم پنجوتھا اور دیگر پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور حاضری لگائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے ضمانت سمیت 3 درخواستیں دائر کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے 2 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر سلمان صفدر نے دعویٰ کیا کہ سائفر کیس میں گرفتاری کا چیئرمین پی ٹی آئی کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ گرفتار تھے اس کیس میں۔ 16 تاریخ کو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی فزیکل کسٹڈی اور فزیکل ریمانڈ تفتیش کی غرض سے مانگا، جسے نامنظور کر دیا گیا 15 تاریخ کو۔ آج سے 15 دن پہلے خان صاحب جیل میں جوڈیشل ہو چکے ہیں اور اس کا کسی کو علم نہیں۔ یہ بہت افسوسناک اور کنسرننگ بات ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت اٹک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے، اسے کالعدم کرا دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کا اختیار سماعت بھی چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اس معاملے میں مطلوبہ اہلیت کے بنیادی معیار پر بھی پورا نہیں اترتے۔